کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی. 12 مارچ 2023 کو انجینئر محمد علی مرزا بھائی کے ہفتہ وار سیشن میں 300 سے زیادہ لوگ شریک ہوئے تھے. سیشن کے ختم ہونے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو باقی صرف وہ لوگ بچ گئے جن کو علی بھائی نے اسپیشل ٹائم دے رکھا تھا. انہی لوگوں میں ایک نور بھائی بھی تھے جو غالی شیعہ سے بہت متاثر تھے اور مسند احمد کی ایک حدیث کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 2 خلیفتین مقرر کیے ہیں، جبکہ انجینئر صاحب کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور وصی صرف اور صرف قرآن ہے، جیسا کہ بخاری مسلم میں بھی آیا ہے. الحمدللہ انجینئر صاحب نے اس بھائی کے تمام وسوسوں کا علمی جواب دے دیا، لیکن بعض لوگوں نے خواہ مخواہ اس واقعے کو ہنگامے کا نام دے دیا. آپ ساری ویڈیو خود دیکھیں اور آپ خود فیصلہ کریں. جزاک اللہ خیرہ. جی بھائی آپ سے سوال جو میرا تھا وہ خلیفتین والی روایت میں تھا. جی مسند احمد کی 1395 اس میں آپ نے کہا کہ کوئی اصول ہے شریک القاضی مدلس ہے، حق سے روایت کرتا ہے. پھر ہم نے اس کا آپ میں نے سما بھی بتایا تھا کہ فلاں کتاب میں رکین سے جی رکین سے ابو داؤد سے بتایا تھا. جی ابو داؤد. ہاں جی وہ موجود ہے ہمارے علم میں. لیکن آپ نے ایک اصول بتایا، لیکن وہ اصول آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی وہ اصول بتا دیا، وہ دیکھیں جی. کہ جو اصول جی میں بولتا ہوں جو مسلم شریف کے مقدمے میں ہے نا کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی. ٹھیک ہے جب تک کہ سما کی تصریح نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے وہ بتائے راوی. سوری سما تو مل گیا نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں ملا سرکار وہ آپ کو ہر روایت کا الگ سے میری جان میں آپ کو یہ بتائیں سرکار ایسے نہیں. وہی نا آپ علم حدیث سیکھیں، آپ نے علم حدیث پڑھا ہوا نہیں. میرے پاس صحیح مسلم کا مقدمہ سرکار میری جان میں آپ کو بتا اس میں تو امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ اگر ایک وقت میں بھی وہ تھے نا تو ان کی حدیث حجت ہے. جی جی جب جی اگر ثابت تو انہوں نے کہا دور کی میرے بھائی مجھے سب پتہ ہے تب بھی حدیث قبول ہوگی. اب آپ خاموشی سے میرا جواب سنیے. آپ نے امام مسلم کا خطبہ مجھے کوٹ کیا نا، میں 20 دفعہ مقدمہ پڑھا کے ویڈیو میں ریکارڈ کروا ایسے ہی، لیکن وہ ویسے نہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ نے بیچ میں نہیں بولنا، میں 2 منٹ میں آپ کو جواب دوں گا، اس کے بعد آپ تشریف لے جائیے گا. اچھا امام مسلم نے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ مدلس کی ان کی روایت آپس میں گفتگو نہیں کسی نے نہیں، سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوگی جب تک کہ وہ راوی کنفرم نہ کر دے کہ اس نے یہ روایت کس سے سنی ہے. یہ روایت کس سے سنی ہے، خالی سما ثابت ہونا کافی نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اب ایک راوی کی کسی دوسرے سے ملاقات اور سماعت ثابت ہے لیکن وہ راوی مدلس ہے. ٹھیک ہے میں نے کہا تھا بیچ میں نہیں بولنا. آپ تیسری بار بولیں گے میں آپ کو باہر نکال دوں گا کیونکہ آپ سیکھنے تو نہیں نہ آئے، سیکھنے ہیں تو مجھے جواب مکمل کرنے دینا. آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو میری بات تو پوری مکمل ہونے دینا. آپ کس نے رائٹ کیا کہ آپ اس طریقے سے مس بہیو کریں؟ آپ نے سوال کیا نا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میرے بھائی آپ کو میں نے کہا تھا آپ کو صبر ہی نہیں آئے گا، آپ جواب سن نہیں سکیں گے کیونکہ جب بندہ کوئی شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے نا اسے شیطان صبر نہیں کرنے دیتا. ظاہر ہے آپ دیکھیں یہ جملہ ہی مکمل ہوا. اب آپ اگر بولے تو میں نے آپ کو نکال دینا. میں کوئی 1 گھنٹے کی تقریر نہیں کر رہا. آپ سیکھنے کے لیے نہیں آئے نا تو قرآن مجھے حکم دیتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کوئی آپ کے ساتھ جہالت کا ثبوت دے آپ نے اس سے متارکت کر. یہ آخری چانس تھا. اب آپ اپنی زبان کو لاک لگا. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماعت کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی جب تک کہ راوی یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے وہ سماعت اس سے کی ہے کہ نہیں. اس حدیث کے لیے سماعت جو حدیث کوٹ ہو رہی ہے مطلقاً سماعت نہیں. مطلقاً اگر 2 راویوں کی سماعت ثابت ہو جائے اور وہ راوی ان میں سے ایک مدلس ہو، مدلس اگر 50 دفعہ ان سے روایت کرتا ہے نا اس کی 50 روایتوں کے لیے الگ الگ سماع کی تصریح ضروری ہے. اس کے بغیر وہ تصور ہوگی ضعیف روایت. اچھا اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جی ابو داؤد کے اندر وہ روایت ہے جو آپ نے پیش کی رکین والی. سرکار ابو داؤد کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب کے ذرا کمنٹس پڑھ لیں، وہ میں نے ڈسپلے بھی کروائے. شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں لیکن سما کی تصریح دوسری فلاں کتاب میں
2-3 किताबों के उन्होंने हवाले दिए हैं कि उस किताब में शरीक अल कादी यही रवायत हद्दसना और अखबरना से बयान कर रहे हैं। लिहाजा शेख जुबैर साहब उस रवायत को ज़ईफ मान रहे हैं। उसको सही क्यों मान रहे हैं? इस वजह से नहीं कि शरीक की समात जो है वो रुकैन से साबित है, नहीं, इसलिए कि उस रवायत के लिए, उस स्पेसिफिक रवायत के लिए समात साबित है। 50 जगह उसकी समात साबित हो जाएगी। हमने समात का इनकार नहीं किया, हमने ये कहा है उस सनद की सनद के ऊपर या किसी और सनद के ऊपर वो जो रवायत बयान कर रहा है ना, उस रवायत को वो हद्दसना के साथ बयान करे, मुतलकन समात नहीं। मुतलकन समात तो साबित है, वो तो हम भी मानते हैं साबित है, लेकिन जब कोई रावी मुदल्लिस हो जाए ना, फिर हर रवायत के लिए जो भी वो आन से रवायत करेगा तो उसे अपनी समात साबित करनी होगी कि उसने उससे सुनी है। तो ये जो मुस्नद अहमद की रवायत है ना, इस रवायत के लिए समा की तस्रीह चाहिए। जो अबू दाऊद की आप बार बार आके पेश कर रहे थे ना, तो मैंने उसका जवाब बार बार लाइव सेशन में दिया था कि अबू दाऊद के फुटनोट को पढ़ो, और कह रहे थे आपके जी आपके अलावा किसी ने नहीं कहा। शेख जुबैर साहब ने लिखा हुआ है, वो जो आप रवायत खुद बता रहे थे उसके फुटनोट में लिखा हुआ है कि इसमें शरीक अल कादी मुदल्लिस है। देखें, अब आपको ये बात पता ही नहीं थी, आप बार बार आके वही लकीर पीटते हैं हर सेशन में, और ये अबू दाऊद भी फलानी हदीस है जुबैर साहब ने लिखा। जुबैर साहब थल्ले के लिखे, पढ़ो। जुबैर साहब तो ज़ईफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये ज़ईफ है, लेकिन ये वाली हदीस समा की तस्रीह के साथ दूसरी किताब में है, उसकी बुनियाद पे मैं इसको सही समझ रहा हूं। लिहाजा खलीफा तईन वाली रवायत अगर समा की तस्रीह के साथ किसी किताब में मौजूद है तो वो आप लेकर आए। नंबर 1, ये तो मसला इस रवायत का हल हो गया। दूसरा, नहीं मैं इजाजत तो बाद में दूंगा। आपने अपने सेशन में कहा मेरे आप स्टूडेंट हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट है ना दुनिया में, उनकी बुनियादी निशानी ये है कि उनकी तौहीद दुरुस्त होती है। अगर मेरा कोई स्टूडेंट होने का दावा कर रहा है और उसकी तौहीद सही नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है मुझ पे। आप या अली मदद को शिर्क कहते हैं? नहीं, शिर्क हराम नहीं, शिर्क या अली मदद। अच्छा, जिसका अकीदा या अली मदद का हो और मौला अली अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारता हो, ख्वाह वो अल्लाह का बंदा समझ के पुकारता हो, उसके इस अकीदे को आप क्या समझते हैं? शिर्क समझते। जिसका अकीदा तौहीद दुरुस्त होगा ना, उसी का अकीदा खत्म नबूवत हमारे नजदीक मोतबर होगा। एक बंदा कहता है मेरा अकीदा तौहीद तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन मेरे बाकी सारे अकायद कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, हमारे नजदीक वो जीरो से मल्टीप्लाई। लिहाजा ये जो मसला खिलाफत या इमामत है ना, ये एक रेत के जर्रे के बराबर है एज कंपेयर टू अकीदा तौहीद। तौहीद अगर ये कायनात है ना, तो अकीदा इमामत खलीफतैन वो इस नुक्ते के बराबर भी है तौहीद के मुकाबले। लिहाजा जो कस्टोडियन बने हुए ना इन रवायतों के और इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट को खड़ा किया हुआ है, वो कस्टोडियन जो है अकीदा तौहीद में फेल है। वो खत्म नबूवत को माने, वो मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान करें, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि मौला अली की ये अकीदा तौहीद आई नहीं था। लिहाजा खलीफतैन वाली जो रवायत है उसके जो पूरा इशू है वो मैंने आपको समझा दिया। जो आपने खुद अबू दाऊद से रवायत पेश की थी उसकी आप नीचे फुट नोट पढ़ के देख लें, ठीक है जी। फुट नोट पे क्या लिखा हुआ है? आपने जो कोट की थी अबू दाऊद शेख जुबैर साहब की, साहब ने उसका समा साबित किए किताबों के हवाले से, उस रवायत के लिए समा, एक मिनट, उस रवायत के लिए समा, मुतलकन समा नहीं। ये अली भाई मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा था कि आपने जो रसूल बताया कि रसूल कहाँ पे लिखा हुआ है कि हर हदीस का अलग से समा। जी जी, शेख जुबैर साहब ने लिखा हुआ है। तो ये वाली बात इमाम हैसमी और इमाम उसको नहीं समझ आई, जो बाकी इमामों को क्या समझ, उन्होंने जयत मेरे भाई एक मिनट, इमामों को क्या समझ आई नहीं समझ आई ये बात की बात है। पहली बात है कि आपने लाइव सेशन में आके कहा कि जुबैर लिज़ई साहब इस उसूल को नहीं मानते, इंजीनियर साहब का ये अपना बनाया हुआ उसूल है, पहले इसके ऊपर तो रुजू करें आप। ये आपने क्यों लाइव सेशन में कहा कि इंजीनियर साहब के अलावा कोई बंदा इस उसूल को नहीं मानता? इनके अपने उस्ताद शेख जुबैर साहब भी मानते हैं कि शरीक अल कादी की जो आने वाली रवायत है वो अगर समा की तस्रीह किसी में भी मिल जाए तो वो साबित हो जाएगी। ये आपने शेख जुबैर साहब पे या मेरे रेफरेंस से क्यों मुझ पे बोलतान बांधा? वो आपको मैंने समझा दी पूरी बात। आपका स्टूडेंट हूँ, मैंने आप ही से सीखा है, लेकिन मुझे फिलहाल मैं रिसर्च कर रहा हूँ। जी वो रिसर्च कर रहे हैं, मैंने आपको रिसर्च का जवाब दे दिया। एक मिनट, लेकिन मैं आपसे अभी सवाल जो कर सवाल का मैंने जवाब दे दिया। अब आपकी वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, आप तहकीक करके
سرچ کر کے اگلی دفعہ آ جائے. علی بھائی میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی نہیں کی نا, آپ کی تحقیق تو ختم ہوگی نا. لیکن جو میرا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر جو ہے نا ہر حدیث کا سما الگ سے ثابت جی ہوگا, یہ اصول محدثین آپ ہے مجھے بھائی ملے, میں یہ ساتھ میرے بھائی, حدیث کا اصول ہے یہ الگ سے سما. اب آپ آ جائیں امام مسلم کی طرف. آپ نے جو امام مسلم کی بات کی, مسلم کا مقدمہ میں نے پڑھایا ہے. امام مسلم نے یہ لکھا ہے, امام مسلم یار رک جائے میں سمجھا رہا ہوں نا آپ کو. جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں میرے بھائی, آپ علم حدیث آپ کو پتا نہیں ہے. ایک بندے کو انگریزی نہیں آتی تو میں اس کو پہلے اے بی سی پڑھاؤں گا نا یار, یا تو سیکھ لو. میری تو یہ فیلڈ ہے نا, میں ٹیچر ہوں نا, اس میں کوئی دکھ والی بات نہیں ہے. امام مسلم نے جو آپ نے بات کوٹ کی وہ یوں نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, وہ میں بتاتا ہوں کیا ہے. وہ آپ کھول کے مجھے نہ بتائیں, میں سمجھاؤں گا, میں ٹیچر ہوں. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, آپ ایک ہفتہ کیا ایک مہینے ایک سال کا ٹائم لے لیں, اگلی بار آ کے تحقیق کر کے مجھ سے بات کیجیے گا. پہلے میں آپ ایک پیج پہ آ جائیں, ٹھیک ہے نا. امام مسلم نے جو مقدمے میں لکھا ہے وہ کیا ہے, وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا لکھا ہے. امام مسلم نے مقدمے میں اپنے استاد امام بخاری کے اوپر رد کیا. امام بخاری کا یہ موقف تھا کہ اگر دو بندے ایک زمانے میں پائے جاتے ہوں اور ان کی ملاقات ممکن ہو اور وہ ملاقات ان کی ثابت نہ ہو تو وہ کہتے تھے میں وہ روایت نہیں لوں گا, مجھے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا یہ دونوں کہیں ملے ہیں. اچھا, امام مسلم نے اس پہ نکیر کی امام بخاری کے اوپر کہ یہ آپ نے جو شرط رکھی ہے یہ شرط سلف میں کسی کی نہیں ہے. اگر راوی صدوق ہے, ثقہ ہے, سچے ہیں اور ان کا ایک زمانے میں ملنا ممکن تھا لیکن ان کی ملاقات رپورٹ نہیں ہوئی, اس کے باوجود وہ سچا بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس نے حدیث بیان کی, تو اب یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ ملاقات جہلم میں ہوئی تھی, لاہور میں ہوئی تھی, وہ چونکہ سچا ہے تو آپ بات مانیں گے. مدلس کے لیے نہیں ہے یہ. ہاں بھائی یہی تو میں سکھا رہا ہوں آپ کو, آپ کو علم حدیث کی علی میں نہیں پتا, مدلس کے لیے نہیں ہے. ہاں اب آپ اگلی دفعہ تیاری کر لیں. بات سن یار, میں نے جواب یار بیچ میں آپ نے نہیں بولنا, میں آپ کو پورا مقدمہ سمجھا رہا ہوں, ان سب کو سمجھ آ جائے گی, یہ آپ کو بعد جا کے پھر سمجھائیں گے. آپ میرے ٹیمپو نہ توڑیں. تو آپ اٹھا رہے ہیں ادھر کا روڑا ادھر کی اینٹ فٹ کر رہے ہیں. مدلس کے لیے یہ نہیں ہے. امام مسلم پہ جھوٹ نہ باندھیں, انہوں نے غیر مدلس کی بات کی ہے کہ جو تدلیس نہ کرتا ہو, جو اپنے استاد کا نام نہ چھپاتا ہو. آپ کہیں کی چیز اٹھا کے نماز کے قریب مت جاؤ, یہ نہ کریں. مدلس کے لیے امام مسلم نے اینڈ پہ جا کے کنکلوڈ کیا ہے کہ مدلس کے بارے میں اتفاق ہے, مدلس سچا ہے, صدوق ہے, جو مرضی ہے, جب تک اس کی روایت کے لیے وہ سما ثابت نہیں ہوگا. ہر روایت کے لیے وہ اپنا سما بتائے گا, ورنہ یہ کیا ہوگا کہ وہ جب ان کہہ رہا ہے, مجھے فرشتے آ کے بتائیں گے کہ اس نے ان جو ہے وہ حدثنا والا ان بولا ہے یا بغیر حدثنا والا, کیونکہ وہ تدلیس تو کرتا ہے, اپنے استاد کا نام تو چھپاتا ہے. 10 روایتیں میں بیان کر رہا ہوں ان کی, اس میں سے کون بتائے گا کہ 5 حدثنا والی ہیں اور 5 بغیر حدثنا ہے. تو محدثین نے پھر ایک پیٹ رول بنا دیا کہ کہیں شیطان داخل نہ ہو سکے. انہوں نے کہا جب تو مدلس ہے نا تو اپنی ہر روایت کی سما کی تصریح تو دے گا, تو بے شک صدوق ہے, چونکہ تیرے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے کہ تو چھپاتا ہے اپنے راویوں کے نام کو. صرف یہ نہیں کہ میری اور نور کی ملاقات ہوئی ایک دفعہ اور میں 1000 حدیثیں نور سے ان سے بیان کر دوں اور میں کو میری ملاقات ہوئی تھی, اگر میں مدلس ہوں نا میری آنے والی روایت ریجیکٹڈ ہے. البتہ اگر میں مدلس نہیں ہوں اور میں تدلیس کو حرام سمجھتا ہوں, جب تک سما کی تصریح نہ ملے میں بات اگلے کی سنتا نہیں ہوں, تو میں نور سے اگر 1000 روایتیں بیان کروں گا نا, مجھے ان حدثنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں تو اس چیز کو عیب سمجھتا ہوں. لیکن اگر میں مدلس ہوں, میں کہوں گا نور نے مجھے یہ بیان کیا اور ان, تو مجھے بتانا ضروری ہے کہ ڈائریکٹ میں نے نور سے سنا یا کسی اور سے سنا. یہ اس لیے محدثین نے شرط لگائی ہے کہ جو ان والی روایتیں ہیں نا مدلسین کی, اور ٹوٹل 300 بندہ ہے جو تدلیس کرتا ہے راویان احادیث میں. لاکھوں لوگ تدلیس نہیں کرتے, لیکن وہ جو 300 گیڑے میں آئے ہوئے ہیں نا, ان کی کوئی روایت ہر روایت کے لیے سما کی تصریح دیں گے. اگلے دن ایک بھائی کوفے سے انہوں نے جوائن کیا لائیو سیشن, شیعہ تھے, اور وہ مجھے آگے بتا رہے ہیں جی میری شیعہ علماء سے بات ہوئی ہے, امام بخاری نے رکین سے سمت. یار مجھے بتا رہے ہو, یہ تو وہ باتیں جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. مسئلہ اصول محدثین سمجھو. اصول محدث یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہیں اس کی سند ثابت ہوگی, وہ صرف اس ایک حدیث کے لیے اس کی سما ثابت ہے. اس کے علاوہ ہر حدیث کے لیے جب وہ ان سے روایت کرے گا, چونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے سنا ہے کہ نہیں, وہ تدلیس تو وہ کرتا ہے, وہ بیچ میں ڈنڈی تو مارتا ہے تدلیس والی, تو ہر روایت کے لیے ہوگا. اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. کتنی مثالیں ہیں,
یہ حدیث جو ہے نا ابن ماجہ میں اور ابو داؤد کے اندر، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاندوں کو کریں. اس حدیث کے نیچے بھی شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے اسنادہ صحیح، لیکن ساتھ لکھا ہے شریک القاضی مدلس. اچھا تو اسنادہ صحیح کیوں؟ ساتھ میں لکھا ہے لیکن شریک القاضی نے یہی حدیث سنن البیہقی میں جب بیان کی ہے نا تو حدثنا سے بیان کی ہے، تو وہ ان والا سکم اتر گیا. یہ نہیں ہے کہ کوئی اور حدیث اس نے حدثنا سے بیان کی ہے تو سماعت ثابت ہو گئی ہے تو وہ چک کے فارمولہ لائی جاؤ آ جائے گا. نہ، ہر روایت کے لیے حدثنا لگا کرے گا. یہ ہے اصول محدثین. اور جو آپ امام مسلم کا وہ رول بتا رہے تھے وہ غیر مدلسین کے لیے ہے جو یہ کام نہیں ڈالتے، اور جو سکہ اور ذوق ہے وہ بے شک جناب بیان کریں. یہ ہے اصول. یہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا، یہ آپ گھر جا کے 10 دفعہ سنیے گا. جو لوگ آپ کو جواب دے کے ویلاگز بناتے ہیں یا آپ کو سمجھاتے ہیں یا آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، اس کو سنیں، تیاری کریں، پھر میرے پاس آئے. اگر میرا اور آپ کا علم ایک لیول کا نہیں ہے، یعنی علم میں مولویوں والی بات نہیں کر رہا، یعنی میں اور آپ ایک پیج پہ نہیں ہے، اگر میں آپ کو بنیادی بات بھی مجھے بتانی پڑے، جیسے آپ نے کہا مسلم نے یہ لکھا ہے تو میں نے بتایا یوں لکھا ہوا ہے، آپ نے آ کے صراحتاً مجھے بڑا دکھ ہوا، آپ نے صراحتاً آ کے ویڈیو میں کہا کہ شیخ زبیر صاحب نے جو ہے نا وہ رکین کے ساتھ کی ہوئی ہے. تو میں نے اگلے سیشن میں آ کے بتایا کہ وہ اس سند کے لیے کی ہے، مطلقاً نہیں کی. شیخ زبیر صاحب نہیں مانتے. اور آپ کا یہ تو اگلی سٹیج میں ہوگا نا. پہلے تو یہ ہے کہ جو یہ میرے پہ آپ نے جھوٹ باندھا کہ یہ انجینئر صاحب کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. شیخ زبیر صاحب کے ذریعے جو مجھ پہ جھوٹ باندھا گیا وہ بھی غلط ہے. شیخ زبیر صاحب وہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اور میں وہی کہہ رہا ہوں جو امام مسلم نے لکھا ہوا ہے. یہ اصول ہے. اب آپ جائیں اس کے اوپر پوری ورکنگ کریں. نیکسٹ آپ پوری تیاری کر کے اب آپ بے شک بولیں جو مرضی. علی بھائی جو ہے اپنا باقی محققین جنہوں نے جیسے آپ نے پہلے اپنی ویڈیوز میں تو آپ کو ریگولر سنتا ہوں نا جی، آپ ان کی تحقیق کو نہیں مانتے. آپ نے کہا کہ میں کسی حدیث پہ حکم نہیں لگاتا، میں تو انہیں کے حکم کو لے کے چلتا ہوں. جی امام مسلم کے اور بالکل مجھے آپ پرانے علماء میں بتا دیا امام مسلم شیخ زبیر علی زئی صاحب اس حدیث کی سند کو صحیح ضعیف کا میرے ایک منٹ رک جائیے اللہ کے بندے. اور یہ نہیں ہوتا پرانے محدثین کو. مجھے بتائیں مسند احمد کی جو 27,000 حدیثیں ہیں اس کی تحقیق پرانے محدث میں سے کسی نے کی ہے؟ ابھی آگے شعیب ارنوت نے کی ہے. یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے کہ پرانے کسی محدث نے اس پہ حکم لگایا ہو. یہ بات غلط ہے. اس پہ تو لگایا ہوا ایک منٹ رک جائے نا رک جائے نا. امام ایسمی کہاں سے پرانا ہو گیا؟ 8ویں صدی ہجری کا ہے وہ. حجر اسقلانی کا استاد ابن حجر اسقلانی کا استاد ہے. وہ 8ویں صدی کا ہے. متقدمین تو نہیں، متاخرین میں آتا ہے نا. سرکار ایسمی 807 ہجری میں فوت ہوا ہے اور امام مسلم 261 میں فوت ہوئے ہیں. شعیب ارنوت نے بھی شعیب ارنوت ہے مرے آ جائے 3 سال پہلے. میں نے اس لیے کہا علم حدیث تو پہلے حاصل کریں. آپ کن کی تحقیق میں بتا رہے ہیں؟ اب پرانے نہیں ہیں، یہ پرانے نہیں. ہم تو ابن تیمیہ کو پرانا نہیں مانتے. ابن تیمیہ کے بعد ایسمی آیا ہے. ابن تیمیہ 728 میں مرا ہے. اب میں نے مولوی ہوتا نا ابھی تو میں ابھی آپ کا دس ہو ابن تیمیہ کے دو مریا، ایسمی کے دو، جمعہ کے دو مریا. لیکن میں سولوشن اینڈ پہ ہوں، ورنہ میرے پاس چلاکیاں بہت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں چلاکیاں نہیں کرتا، ورنہ میرے آگے تو ان کا کوئی مفتی بھی نہیں بیٹھ سکتا اگر میں چلاکیاں کروں. میں آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں. امام ایسمی 807 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آج 1444 چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث کی کتابیں امام ایسمی سے 500-600 سال پہلے لکھی گئی ہیں. لہذا امام ایسمی کو پرانا نہیں ہے. امام ایسمی سے تو یہ مشکات والا پرانا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو مسلم کا مقدمہ بتا رہا ہوں. مسلم نے ایک رول بتا دیا. اس رول میں قیامت تک جتنی حدیثیں ضعیف ہوں گی نا میں ڈنکے کی چوٹ پھینکوں گا کہ اس حدیث کو امام مسلم نے ضعیف کہا. یہ جو ڈیمانڈ ہے نا کہ ہر حدیث کے لیے حکم ملے، یہ نہیں ہوتا. اگر ایک بندہ اصول بیان کر رہا ہے نا اور کہہ رہا ہے اس اصول پہ جتنی حدیثیں ہوں گی وہ ضعیف ہوں گی تو وہ امام جی اس حدیث کو امام مسلم نے ضعیف کہا ہوا ہے. آپ نے کہا، ہم کہیں گے کہ انہوں نے کہا مدلس کی آنے والی روایت، اس روایت کے اعتبار سے جب تک سما کی تصریح نہ ہو 1 کروڑ روایتیں بھی لائیں نا. اور یہ میں آپ کو جو اصول بتا رہا ہوں یہ کیسے ہے. آپ امام ذہبی کو پڑھیں. میں یار آپ کو سکھا رہا ہوں نا کیا. او یار آپ نے کیا بولنا ہے؟ آپ وہی جملے بول رہے ہیں. ہاں جی میں سیکھ رہے تو سیکھ رہے چپ کر کے. امام ذہبی نے حدیث کی تحقیق کی ہے نا المستدرک کی. ہر حدیث کے ساتھ لکھتے ہیں کہ بخاری کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے، مسلم کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے. 8,500 حدیث کے اوپر حکم لگائے ہیں آلموسٹ امام ذہبی نے. امام ذہبی آج سے 700 سال پہلے ہے.
آپ امام ذہبی سے پوچھیں کہ امام مسلم اور بخاری تو تجھ سے 600 سال پہلے آیا، تو کس طرح کہہ رہا ہے کہ بخاری نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے؟ بخاری نے تو کوئی نہیں کہا. وہ کیا لکھتے ہیں؟ علی شرط بخاری علی شرط مسلم. کیوں؟ کیونکہ امام مسلم اور امام بخاری نے جو اپنے اصول وضع کیے ہیں وہ کتابوں میں لکھ دیے، جیسے لاگرتھم کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا لاگ یہ ہوگا یہ ہوگا. اس کے بعد قیامت تک جتنی بھی روایتیں آئیں گی نا وہ اس اصول پہ پرکھی جائیں گی. اب آخری جملہ میں بول رہا ہوں، جو آپ خلیفتین والی روایت کہہ رہے ہیں نا اس کو امام مسلم نے ضعیف کہا ہے، کیونکہ انہوں نے جو اصول بیان کیا ہے اس روایت کے اوپر ضعیف ہے. آپ نے کہا تھا پرانے بزرگوں میں سے آپ تو لے گئے ہیں ایسمی چھڑا کو 400-600-700 سال پہلے. میں دس رہا امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے، اور اس اصول کو شیخ زبیر صاحب نے اپلائی کیا. جو آپ نے ویڈیو میں آگے کہا تھا کہ شیخ زبیر صاحب کا بھی یہ موقف نہیں ہے، وہ تو غلط نکلا. آپ کی بات وہ بات غلط نکلی کہ نہیں؟ کون سا؟ کہ شیخ زبیر صاحب کا یہ موقف نہیں ہے جو آپ نے میرے پہ باندھا. نہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے جو موقف رکھا ہے علی وہ میرے والا ہے، انہوں نے سما کی تصریح بتائی ہے اس کی. تو بتائی ایک اس حدیث کی بتائی ہے مطلق نہیں. جو آپ کی بات ہے نا اس سے میں ابھی بھی اختلاف مجھے سیٹسفائی نہیں ہوا. نہیں آپ نہ ہو سیٹسفائی، لیکن وہ جو دیکھے گا وہ سیٹسفائی ہو جائے گا. آپ کو سارا مقدمہ سمجھ آ گیا؟ انہوں نے ویڈیو میں آج کہا تھا کہ شیخ زبیر بھی کہتا ہے، تو میں نے آج سمجھایا کہ شیخ زبیر کیا کہتا ہے. اب آپ کو ابھی بھی نہیں اگر سمجھ آیا کہ شیخ زبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو سرکار میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. علی بھائی یہ سوال صحیح سمجھا نہیں پا رہا میں. مجھے سوال میرے بھائی یہ 50 دفعہ اس کا سوال میں سن چکا ہوں. پر میرے منہ سے سن لیں شاید آپ کو. جی میں نے جواب دے دیا. ایک منٹ میں نے جواب دے دیا. آپ تیاری کر کے نیکسٹ ٹائم. نہیں اچھا ایک میں ایک شرط میں آپ کا سوال سن لیتا ہوں. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ آپ کی طرح میرا آڈینس ہے. اگر یہ سمجھا گیا نا کہ میں نے اس بات کو ایڈریس نہیں کیا تو میں دوبارہ بولوں گا، ادروائز نہیں بولوں گا. اب آپ بولیں. علی بھائی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مدلس کی آنے والی روایت جو ہے ہونا قابل قبول ہے، یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس روایت کی دوسری کہیں یعنی اس روایت اس راوی کی کسی اور اس راوی سے سما کی تصریح ثابت ہو تو وہ روایت قابل قبول ہوگی. آپ نے صرف یہ اصول ہمیں بتانا ہے، اس کتاب کا نام بتانا ہے، اس صفحے کا نام بتانا ہے جس میں لکھا ہو کہ ہر حدیث کے لیے لفظ ہے ہر حدیث کے لیے سما کی تصریح دکھانا لازمی ہے. مطلب وہ جس سمے پہ یہ لکھا ہوا ہے نا، جس سمے پہ یہ لکھا ہے نا کہ ہر حدیث کے لیے دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ تو تھلے یہ لکھا ہوا ہے. امام مسلم نے مطلقاً لکھا ہے. جب ایک مطلقاً بندہ کہتا ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت جب تک وہ اپنی روایت کی تصریح نہ کرے ضعیف ہے، تو یہ ہر حدیث کے لیے ہوتا ہے. یہ اچھا اگر آپ کو یہ بات نہیں نہ پتا تو آپ علم حدیث کی الف بے بھی نہیں جانتے. یہ علم حدیث ہے. بس ٹھیک ہے میں جواب دے دوں. ٹھیک ہے جی چلو ٹھیک ہو پڑھو پہلے ایجوکیٹ ہو پھر آگے بات کرو. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بھی بات مجھے سمجھانی پڑے گی نہ پھر ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے یہ ریکارڈنگ بعد میں آپ دیکھ لیجیے گا. میں انتظار کروں گا اگلی ملاقات میں، لیکن اگلی ملاقات میں جو آپ نے میں آ سکتا ہوں. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.